اور پیچھے اور میرے وکلا جو ان کے جونیئرز ہیں یہ بھی موجود ہیں. میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ لوگوں نے کوشش کی کہ اس کو لسانی مسئلہ بنایا جائے، لیکن اللہ سے بڑی طاقت تو کوئی بھی نہیں ہے. چاہے مطلب پوری حکومت کی طاقت آپ استعمال کر لیں، لیکن اللہ تعالیٰ جب تدبیریں کرتا ہے تو ساری تدبیریں پلٹ جاتی ہیں. میں نے کوئی کوشش نہیں کی، لیکن کیونکہ میری نیت یہ نہیں تھی کہ میں کوئی لسانی بنیادوں پر اس معاملے کو ٹیک اپ کر رہا ہوں. میرا مسئلہ صرف یہ تھا کہ یہ شہر میرا ہے، اس شہر کے لوگ میرے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی زبان بولتے ہوں. تو اللہ نے میری مدد کی، اور جب میں اے ٹی سی کی عدالت میں پیش ہوا، صحافی کچھ حضرات وہاں تھے، میں نام نہیں لوں گا، لیکن کچھ صحافی حضرات تھے، انہوں نے وٹنس کیا کہ میرے مقدمے میں مہاجروں کی بہت بڑی تعداد تھی، مہاجر وکلا کی. لیکن ایک آصف خٹک صاحب تھے، بہت اچھے وکیل ہیں، پرانے وکیل ہیں، وہ میرے کیس کی پیروی کے لیے بہت فعال تھے. الطاف حسین لنڈ ایک وکیل ہیں اور ہائی کورٹ کے وکیل ہیں اور بہت اچھے وکیل ہیں، وہ فعال تھے. اشتیاق جتوئی وہاں پر موجود تھے، اشتیاق جتوئی بہت فعال کردار ادا کر رہے تھے. یہ سارے وہ لوگ ہیں جو مہاجر نہیں ہیں. بابر تنولی تھے، بلاول تنولی تھے، یہ سب موجود تھے. سعید میتلو بھی تھے، سعید میتلو بھی تھے. تو اگر آفاق احمد لسانی کوئی معاملہ کر رہا ہوتا تو یہ وکلا میرے کیس کی پیروی نہیں کر رہے ہوتے. یہ ان تمام لوگوں کے لیے میسج ہے جو میرے اس جنون آصف خٹک صاحب تھے، بہت اچھے وکیل ہیں، پرانے وکیل ہیں، وہ میرے کیس کی پیروی کے لیے بہت فعال تھے. الطاف حسین لنڈ ایک وکیل ہیں اور ہائی کورٹ کے وکیل ہیں اور بہت اچھے وکیل ہیں، وہ فعال تھے. اشتیاق جتوئی وہاں پر موجود تھے، اشتیاق جتوئی بہت فعال کردار ادا کر رہے تھے. یہ سارے وہ لوگ ہیں جو مہاجر نہیں ہیں. بابر تنولی تھے، بلاول تنولی تھے، یہ سب موجود تھے. سعید میتلو بھی تھے، سعید میتلو بھی تھے. تو اگر آفاق احمد لسانی کوئی معاملہ کر رہا ہوتا تو یہ وکلا میرے کیس کی پیروی نہیں کر رہے ہوتے. یہ ان تمام لوگوں کے لیے میسج ہے جو میرے اس جنون مسئلے کو کسی کے کہنے پر لسانی بنانے کی کوشش کرتے رہے اور ناکام رہے، کہ اس شہر کے جو بنیادی مسئلے ہیں ان کو لسانیت کا رنگ دے کر اس پر مٹی ڈالنے کی کوشش نہ کی جائے. میں اپنے اس مطالبے کو دہرا کر آپ کو یقین دلا کر کہ وکلا مہاجر قومنٹ کی مرکزی قیادت وہ انشاءاللہ تعالی اس شہر کے معاملات کے اوپر اب متحرک رہے گی. ہم حکومت کا پیچھا کرتے رہیں گے اور حکومت کے تمام جو ظلم اور ناانصافیاں ہیں انشاءاللہ تعالی اس کے خلاف ہم کام کریں گے. اور یہ جو میں آپ سے ایک عرض کروں، یہ جو تاثر دیا جاتا ہے نا کہ مطلب ہمارا اور سندھیوں کا کہ صاحب ہم اور سندھی کو خدا نخواستہ لڑ گئے خلاف ہے. میں نے ایک تو کہا کہ وکیل سارے آپ دیکھ لیجئے، میتھیو تھے یا جتوئی تھے یا لنڈ جو ایڈوکیٹ صاحب تھے، یہ سب غیر مہاجر ہیں، سندھی ہیں، بلوچ ہیں، فرا عوان تھی، یہ سب لوگ تھے اور بہت فعال کردار ادا کر رہے تھے. ایک تو یہ تاثر غلط ہے. دوسرا، جو تاثر دینے والی پارٹی ہے وہ پارٹی پیپلز پارٹی نہیں ہے. پیپلز پارٹی جس پیپلز پارٹی کو ہم جانتے تھے وہ تو ذوالفقار علی بھٹو یا بینظیر بھٹو کی پیپلز پارٹی تھی. اس پیپلز پارٹی نے تو جو سندھی جنون سندھی ہے وہ بیچارہ سفرر ہے، وہ پریشان. میں آج بغیر کسی پروگرام کے میرے یہ دل کی آواز ہے کہ رینجرز جو ہے وہ ایک طویل عرصے سے اس شہر میں تعینات ہے اور اس شہر میں آپریشن کر رہی ہے. ہر 90 ڈیز کے بعد پولیسنگ کے اختیارات اس کو دیے جاتے ہیں. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ یہاں سے زیادہ کرائم انٹیریئر سندھ کے اندر ہے. میں آج آپ کے سامنے مطالبہ کرتا ہوں کہ اس رینجرز کو پورے سندھ کے اندر پولیسنگ کے اختیارات دیے جائیں جس طرح کراچی کے اندر ہیں، تاکہ سندھ کے جو رہنے والے دیہی علاقے کے سندھی ہیں وہ بھی کاروکاری اور جو وڈیروں کی بدماشی ہیں ان سے ان کی جان چھوٹے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.
اگر کسی کے ذہن میں کوئی بات ہے تو کچھ میں جب گرفتار ہوا تو میں جیل میں تھا اور مجھے وہاں پہ بہت ساری چیزوں کی اطلاع اس وقت ملی جب میں کورٹ میں پیش ہوا، اس لیے کہ میرا رابطہ کسی سے بھی نہیں ہے۔ مجھے بتایا گیا کہ فاروق ستار صاحب نے پریس کانفرنس کی اور میری گرفتاری کی انہوں نے مذمت کی اور رہائی کا مطالبہ کیا۔ ڈاکٹر سلیم حیدر صاحب نے بھی مذمت کی اور رہائی کا مطالبہ کیا۔ اسی طرح مصطفیٰ کمال صاحب نے بھی پریس کانفرنس کی اور انہوں نے بھی گرفتاری کی مذمت کی۔ جس طرح آپ نے مجھے بھی یاد دلایا، یقیناً الطاف صاحب نے بھی میری گرفتاری کی مذمت کی اور رہائی کا مطالبہ کیا۔ جب سب یہ اطلاع مجھے ملی تو مجھے ایسا لگا جیسے میں 1986 میں جی رہا ہوں، جب سب ایک تھے، اور شاید جس طرح میں سوچ رہا ہوں اسی طرح میری قوم بھی۔ یہ وقت نہیں ہے، مناسب وقت نہیں ہے کہ میں اس ساری صورتحال کو کوئی الفاظ دوں، لیکن یہ سب کے لیے پیغام ہے کہ ہمارے بچوں کے ساتھ تعلیم کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے، جو ملازمتوں پہ ظلم ہو رہا ہے، جو ہمارے ساتھ ناانصافیاں ہو رہی ہیں، اس کا حل صرف اور صرف آپ کا اتحاد ہے۔ اور مجھے جو میرے پاس اعداد و شمار مجھے بتائے گئے، سب سے زیادہ جو ان حادثات میں لوگ جاں بحق ہوئے ہیں وہ موٹر سائیکل سوار تھے، ایسا ہی ہے؟ اس شہر میں، صرف کراچی شہر میں جو موٹر سائیکلیں رجسٹرڈ ہیں وہ کوئی لگ بھگ 45 لاکھ ہیں۔ یہ کچھ چھوٹی تعداد نہیں ہے۔ میں آج تمام موٹر سائیکل سواروں سے، موٹر سائیکل رکھنے والوں سے، میں آج ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک ایک میٹر سفید کپڑا خرید کر رکھ لو، باقی حکمت عملی انشاءاللہ آئندہ ہم آپ کو بتائیں گے، ٹھیک ہے؟ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ جی ڈی اے کے صفدر عباسی صاحب نے بھی شکریہ ادا کیا۔ میں تاجر برادری کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں صفدر عباسی صاحب نے میرے گرفتاری کے اوپر مذمت کی، اور اختر مینگل صاحب نے، سردار اختر جان مینگل صاحب نے میری گرفتاری کی مذمت کی، اور جو آپ کے احمد ندیم اوان ہیں، مرکزی مسلم لیگ کے سندھ اور بلوچستان کے صدر، انہوں نے میری گرفتاری کی مذمت کی۔ ایک خاتون ہیں مسلم لیگ نون کی، اسما بخاری، انہوں نے میری گرفتاری کے اوپر ناراضگی کا اظہار کیا، مذمت کی۔ جو موبائل مارکیٹ صدر کی ہے انہوں نے مذمت کی۔ زین شاہ صاحب نے پہلے دن مذمت کی۔ میں جتنے لوگ جنہوں نے، جو سیاسی قائدین ہیں، پورے احترام کے ساتھ اور پوری دل کی گہرائیوں کے ساتھ ان سب کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس پریشانی میں انہوں نے میری ہمت بندھانے کے لیے اور حکومت کے اقدام کو کنڈیم کرنے کے لیے انہوں نے باقاعدہ بیان دیا اور مذمت کی اس آمرانہ اقدام کی، کہ میں نے تو اپنے شہر کے لوگوں کے لیے مطالبہ کیا تھا کہ بھئی آپ دن میں ٹینکر مت چلاؤ، تو اس پر گرفتار کر لیا، تو لوگوں نے اس پہ مذمت کی۔ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سوشل میڈیا کے جتنے ایکٹیوسٹ ہیں،
सोशल मीडिया पे चाहे किसी ने ذاتی हैसियत में, चाहे वीलॉग के जरिए, चाहे किसी अपने अकाउंट के जरिए, जब इस शहर में मेरी आवाज से आवाज मिलाई तो मेरी आवाज को तकवीयत मिली। मैं तन्हा कुछ भी नहीं कर सकता, आइंदा भी मेरी हैसियत नहीं है कि मैं तन्हा कुछ कर सकूं, लेकिन जब हम सब मिलते हैं तो हमारी ताकत बहुत बड़ी होती है। मैं जब जा रहा था जेल से रिलीज होकर तो जहांगीर रोड के ऊपर मेरी बहनें खड़ी हुई थी, लोग खड़े हुए थे, उन्होंने गाड़ी रोक ली और उन्होंने कहा कि आफाक भाई हमारे यहाँ 4 दिन से लाइट नहीं है। मैंने कहा कि मैं गाड़ी में बैठकर जहां फोन कर सकता हूं, जो कह सकता हूं करूंगा, और उसके बाद जहां फातिहा के लिए जाऊंगा वहां मैं मीडिया के सामने भी मुतालबा करूंगा। और अल्लाह ने इज्जत रखी, 2 घंटे के बाद वहां लाइट आ गई। ये आफाक अहमद का प्रेशर नहीं था, ये जो कौम साथ थी ये उसका प्रेशर था। मैंने आप लोगों को अगर ये कहा है कि आप 45 लाख मोटरसाइकिल होल्डर्स हैं, आप 1-1 मीटर कपड़ा लेकर घर पे रखिए, सफेद कपड़ा। मैं आपको आइंदा की हिकमत अमली बताऊंगा कि क्या करना है, उसका इंतजार कीजिए। और सोशल मीडिया के जरिए जो बात मैंने कही है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाई कि हर आदमी 1 मीटर कपड़ा लेकर रखे सफेद। मैं बताऊंगा क्या करना है। इस शहर के अंदर अब जुल्म पर खामोशी नहीं होगी। आतिश न्यूज, पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क का हिस्सा बनने का सुनहरी मौका। मुल्क भर से दर्ज झेल आसामियों की जरूरत है। ब्यूरो चीफ, डेप्यूटी ब्यूरो चीफ, वीडियो एडिटर, सिटी रिपोर्टर, तहसील रिपोर्टर, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, क्राइम रिपोर्टर, प्रेस रिपोर्टर, नुमाइंदा, नामहनगार। चीफ एग्जीक्यूटिव सैयद जमशेद बुखारी। मजीद मालूमात के लिए इन नंबर्स पर राबिता करें।